خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو تدریس پر۔ یہ اسپیشل چینل آپ لوگوں کے لیے ہے اردو سے متعلق تمام امتحانات کی بہترین تیاری کے لیے، یعنی اردو ویسے تمام امتحانات جس میں اردو لینگویج کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، آبجیکٹیو، اسٹیٹ یا پھر ملک، کسی بھی طریقے کے ایگزام میں جو بھی کوشچنس اردو کے آتے ہیں ان سبھی کوشچنس کے لیے ان سبھی امتحانات کی تیاری اردو تدریس اپلیکیشن پر کرائی جاتی ہے۔ تو ہم ابھی آج کی اس ویڈیو میں یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے بہار بورڈ میٹرک پریکشا 2025، یعنی وہ طلباء جو 2025 والا بہار بورڈ کا 10th ایگزام میں 10th ایگزام میں جو بچے شامل ہونے والے ہیں ان کے لیے ہم پریکٹس سیٹ لا رہے ہیں۔ یہ پریکٹس سیٹ ایم سی کیوز کا ہے، یعنی آپ کا آبجیکٹیو کوشچنس کا۔ یہ سارے سوالات آپ کے جو درسی کتاب ہے یا ٹیکسٹ بک ہے درخشاں اس سے لیے گئے ہوئے ہیں، اور یہ سوالات آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے کیونکہ جو آپ کا جو ہونے والا امتحان ہے اس میں بالکل ایسے ہی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، چلیے تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری جو سیریز ہے یہ سیٹ ہے، اس میں ہم ویڈیو نمبر 4 ہے، اور یہ دوسرا سیٹ ہے، کیا ہے؟ پریکٹس سیٹ 2 ہے۔ ہم آپ کو جیسے بتائے تھے کہ ایم سی کیوز جو امتحان میں آپ کا 100 کوشچنس پوچھا جاتا ہے، تو 100 کوشچنس کو 2 الگ الگ ویڈیو میں ہم نے کر دیا ہے 50 کر کے۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے اس میں ہم جو اس کوشچن یعنی پریکٹس سیٹ 2 کا 51 نمبر سوال سے 100 تک کے سولو کریں گے، کیونکہ 1 سے 50 تک آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا۔ اوکے، چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ایزلی ملتی رہے۔ پہلا سوال آپ کی اسکرین پر، یہ سوال نمبر 51 ہے، دکھ رہا ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کا انتقال کہاں ہوا؟ ڈاکٹر عبد المغنی آپ کی نصاب میں ایک مضمون شامل ہے ادب کے نام سے، اردو ادب کے نام سے، وہ انہوں نے عبد المغنی کا ہی ہے، انہوں نے ہی لکھا ہے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے ان کا انتقال کہاں ہوا، یعنی ان وفات کہاں ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا آپشن اے، پٹنہ میں 5 ستمبر 2006۔ کیا ہے؟ 5 ستمبر 2006 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 52 میں، بھیم راؤ نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ بھیم راؤ نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ بھیم راؤ امبیڈکر، جسے ہم بابا صاحب کے نام سے جانتے ہیں، جو ہمارے ملک کا سمویدھان ہے، آئین یعنی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے وہ میکر میں سے ہیں، یعنی بھارتیہ سمویدھان کا نرماتا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو کہا جاتا ہے۔ میٹرک کا امتحان آپ سے پوچھا گیا ہے 1902، 1904، 1908 یا پھر 1910۔ تو بھیم راؤ امبیڈکر نے 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ان کی پیدائش اگر آپ سے کہہ دیا جائے تو 14 اپریل 1891 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وفات کی بات کرتے ہیں تو 6 دسمبر 1956۔ کیا ہے؟ 6 دسمبر 1956 کو ان کی وفات ہوئی۔ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ دیکھیے، ڈرامہ ایک ایسی چیز ہے جسے اسٹیج پر کیا کہتے ہیں کھیلا جاتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے، لیکن تکمیل کے لیے ڈرامے میں اجزائے ترکیبی یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، پلاٹ، کردار، مکالمہ، اسٹیج، تو سب چیز ہے، لیکن اگر ہم کہہ لیں کہ اس کا سب سے لازمی یعنی کمپلسری کیا ہے تو اس کے لیے مکالمہ یعنی ڈائیلاگ کیا کیا گیا ہے؟ ڈائیلاگ کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 میں، آریہ بھٹ کی وفات کتنے سال کی عمر میں؟ یہ وہی آریہ بھٹ ہے جس نے زیرو کی شروعات کی تھی، یعنی جو ہمارا جو میتھ ہے علم ریاضی میں زیرو جسے اردو میں صفر کہتے ہیں، تو صفر کا کانسیپٹ آریہ بھٹ نے ہی دیا تھا۔ اور ان کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ 80، 84، 88 یا پھر 90 سال۔ تو سوال نمبر 54 میں آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 88 سال۔ پیدائش کی بات کریں تو آریہ بھٹ کی پیدائش جو ہے وہ 776 عیسوی میں، اور وفات 564 عیسوی میں۔ سوال نمبر 55،
ہم زمین کے باشندوں کو کتنے طرح کے گرہن سے واسطہ ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا سورج گرہن یا چاند گرہن. دو طرح کے چاند گرہن ہوتے ہیں، سورج گرہن یا پھر چاند گرہن. اور اس میں کیا ہوتا ہے، مان لی سورج گرہن میں سورج ڈھک جاتا ہے جس سے اندھیرا چھا جاتا ہے، یا چاند گرہن میں چاند کا کچھ حصہ ڈھک جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا اور اس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے. تو آپشن بی یہاں پہ صحیح ہے. نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، وہی جنہوں نے مرات العروس لکھا ہے، آپ کی کتاب میں شامل ہے توبۃ النصوح. کیا ہے؟ توبۃ النصوح. انہیں نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے. ان کا انتقال کب ہوا؟ تو نذیر احمد کا انتقال جو ہے 1836 عیسوی میں، سوری ہاں، اس کو یہ پیدائش ہے 1836، اور وفات کی جب ہم بات کریں گے تو نذیر احمد کا انتقال سوال نمبر 56 میں آپ کا 1910 میں ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 57، اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اردو معلّہ مولانا آزاد، سر سید علامہ اقبال غالب. دیکھیے مولانا آزاد کے خطوط کے مجموعہ کا نام غبار خاطر ہے. غبار خاطر. یہاں پہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو مرزا غالب کے. اردو اخبار دارالسلطنت کب شائع ہوا؟ سوال نمبر 58 میں اردو اخبار دارالسلطنت بتائیے کیا ہے؟ تو سوال نمبر 58 میں جو آپ کا صحیح ہے 1880، آپشن سی. 1880 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے اسے قائم کی گئی تھی. سوال نمبر 59، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ 1، 2، 3، 4. سوال نمبر 59 میں آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی 3. والدین کے انتقال کے بعد قسمت نے محمود کو کس کے مکان میں منتقل کر دیا؟ یعنی جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تو محمود کو کس کے مکان میں منتقل ہونا پڑا؟ چچا، خالو، دادا یا پھر ماموں. تو سوال نمبر 60 میں آپشن ڈی ماموں. سوال نمبر 61، قدیم کی ضد کیا ہے؟ ایک لفظ ہے قدیم، اس کی ضد کیا ہے؟ جدت، جدیدیت، جدید یا پھر تجدید. تو قدیم جو لفظ ہے اس کی ضد ہوتی ہے جدید. قدیم کا معنی ہے پرانا، جسے ہم اولڈ کہتے ہیں، اور جدید کا معنی ہے نیا یعنی نیو. سوال نمبر 62 کو دیکھتے ہیں. پانی پانی ہونا محاورے کا کیا مطلب ہے؟ پانی میں ڈوب جانا، ہر طرف پانی ہونا، شرمندہ ہونا، پانی بہانا. سوال نمبر 62 میں بتائیے کیا ہوگا؟ پانی پانی ہونا، یہ جو محاورہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ پانی میں ڈوب جانا، پانی ہونا، شرمندہ ہونا. دیکھیے تو پانی پانی ہونا مطلب کہ شرمندہ ہونا، سی صحیح جواب ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 63 میں ہندوستانی لسانی اعتبار سے کیسا ملک ہے؟ مطلب کہ زبان کے اعتبار سے ہندوستان ایک جو ملک کیسا؟ قلیل لسانی مطلب کہ بہت کم یہاں زبانیں بولی جاتی ہے. کثیر لسانی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہے. مختصر لسانی یعنی بہت چھوٹی سی زبان وغیرہ ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں. تو دیکھیں کثیر لسانی یعنی ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہے، ملٹی لینگوئل کنٹری ہے. سوال نمبر 64، نظم وارث شاہ سے کس کی تخلیق ہے؟ یہ آپ کی جو کیا کہتے ہیں کلاس 10th میں روشنی ایک کتاب ہے، اس کتاب سے اس کو یہ سارے سوال اوپر بھی یہ والا ہندوستانی جو اردو ادب دیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے وہ بھی روشنی سے ہی ہے. نظم وارث شاہ سے یہ بھی روشنی کا ہی سوال ہے. سوال نمبر 64 میں صحیح جواب ہے امریتا پریتم. اگلا سوال بھی روشنی کا ہی ہے. تیرا دوئی کس کا افسانہ ہے؟ سوری کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو آپشن بی آپ کا یہاں پہ سوال نمبر 65 میں آپشن اے خالی صندوق کا ہے. کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ ہندوستان میں ایک صوبہ ہے یعنی اسٹیٹ ہے کرناٹک، جیسے بہار، یو پی، آسام، بنگال، اڑیسہ ایک اسٹیٹ ہے، اسی طریقے سے کرناٹک بھی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں کنڑ بولی جاتی ہے. 65 میں افسانہ انگریزی بابو کس زبان میں ہے؟ افسانہ انگریزی بابو اردو، آسامی، پنجابی، میتھلی بتائیے کیا ہے؟ سوال نمبر 67 میں تو یہ میتھلی میں ہے انگریزی بابو. اسے لکھا ہے ہری موہن جھا نے. ہری موہن جھا. سوال نمبر 68، واترک کیا ہے؟ پہاڑ ہے، درخت ہے، گاؤں ہے یا پھر ندی؟ تو آپشن ڈی میں ہے واترک ندی. آپ کی نصاب میں شامل جو ایک مضمون ہے وہ بھی روشنی میں واترک کے کنارے.
चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बरद नारायण दयाशंकर प्रेमचंद त्रिलोकचंद महरूम। सवाल नंबर 69 में जो कि आपका सही जवाब है पंडित बरज नारायण चकबस्त, ऑप्शन ए। रक़्स हयात किसका शेरी मजमुआ है? 70 में। रक़्स हयात, देखिए ये रक़्स हयात और फिर तसलीस हयात, क्या है? तसलीस हयात, ये दो शेरी मजमुआ है और ये दोनों के दोनों परवेज़ शाहिदी के हैं। चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? यानी चकबस्त तो हुब्बुल वतन शायर के तौर पे मशहूर है, शायरी उन्होंने की है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी इनका एक पेशा था, वकालत, तबाबत, तिजारत या फिर ज़राअत। तो सवाल नंबर 71 में आपका सही जवाब है वकालत से। पंडित बरद नारायण चकबस्त की पैदाइश 1882 ईस्वी में और वफ़ात 1926 में। दर्ज झैल मिसरा को मुकम्मल कर। महव हुस्न यार था, जमाल था, कमाल था, ख्याल था या फिर विसाल था। तो सवाल नंबर 72 में जब हम देखते हैं तो जमाल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ये ज़हर इश्क मसनवी जो है ज़हर इश्क से ये लिया गया है, यानी सवाल आपसे वहीं से पूछा गया है। इस मसनवी को लिखने वाले कौन हैं? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी। और शेर अगर बात करें तो पूरी शेर इस तरीके से है, देखता उसको बार बार था मैं, महवे हुस्न जमाले यार था मैं। यहाँ पे चलिए मैं जमाले यार लिख लेता हूँ। सवाल नंबर 73, दर्ज झैल में कौन सी मसनवी मुसहफ़ी की है? गुलज़ार नसीम है, ज़हर इश्क है, मोदी खाना है, बहार इश्क है, क्या है? सवाल नंबर 73 में चलिए तो मुसहफ़ी की मसनवी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा? 4 ऑप्शन, गुलज़ार नसीम, मोदी खाना, ज़हर इश्क या फिर बहार इश्क। तो ये जो मसनफ़ी है इसके अलावा भी इनके मसनवियाँ हैं, जैसे जज्बे इश्क, क्या है? जज्बे इश्क, सर्दी, तिफ़्ल हज्जाम, अजवाइन वगैरह, ये सब के सब इन्हीं के ही हैं। और तो सवाल नंबर 73 में चलिए सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 74, दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ। दर्ज झैल में अहमद फराज की शायरी का मजमुआ दर्द आशोब, तलखिया, खुशबू और फिर सदबर्ग, क्या होगा दुरुस्त जवाब? सवाल नंबर 74 में आपका सही जवाब है दर्द आशोब। 75 में हसन नाइम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? हसन नाइम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? वजारत खारजा, वजारत रेल, वजारत दिफा और फिर वजारत दाखिला। अच्छा, ये कुछ नाम है जो नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब ये टर्मिनोलॉजी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ये मंत्रालय यानी मिनिस्ट्रीज़ के नाम हैं। क्या है? मिनिस्ट्रीज़ के नाम हैं। तो वजारत खारजा हम कहते हैं एक्सटर्नल मिनिस्टर को, क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मिनिस्टर, जो क्या कहते हैं हिंदी में इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो अभी क्या कहते हैं मौजूदा में एस जयशंकर हैं, वही हैं। और वजारत रेल यानी रेल मंत्री को रेल कहा जाता है। वजारत दिफा डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है, डिफेंस जो अभी राजनाथ सिंह है। वजारत दाखिला ये होम मिनिस्टर या वित्त मंत्री को कहा जाता है, जो अभी अमित शाह हैं। तो लेकिन हसन नाइम किस शोबा से मुंसलिक थे अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो सवाल नंबर 75 में वजारत खारजा से, यानी फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, हाँ हिंदी में इसे विदेश मंत्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 76, मुलाजमत से सबकदोशी के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत इख्तियार कर, मतलब जब उनकी जॉब ख़त्म हो गई तो वो कहाँ रहने लगे? हैदराबाद, अजीमाबाद, मुरादाबाद और फिर लखनऊ, क्या होगा सही जवाब? तो सवाल नंबर 76 में जो कि आपका सही जवाब होगा लखनऊ में वो जाकर सुकूनत पजीर हो गए थे, यानी रिटायरमेंट के बाद में वो लखनऊ में जाके ही रहने लगे थे। सवाल नंबर 77, परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई? 1990, 92, 94 या फिर 1996? परवीन शाकिर
پیدائش ان کی، اگر ہم پیدائش کی بات کریں کہ پیدائش ان کی کب ہوئی، تو پیدائش 1952 میں اور وفات 1994 میں، آپشن سی والا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نگار اعظم نے کس بادشاہ کی شاعری پر تنقیدی کتاب لکھی؟ بہادر شاہ ظفر، اورنگزیب، شاہ جہاں یا پھر شاہ عالم؟ بتائیے سوال نمبر 78 میں، تو دیکھیے سوال نمبر 78 میں جو کہ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن اے بہادر شاہ ظفر پر۔ اور نگار عظیم کا آپ کے نصاب میں شامل ایک افسانہ ہے، اس افسانہ کا کیا نام ہے؟ آشیانہ۔ آشیانہ۔ سوال نمبر 78، زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ زمین کا درجہ حرارت جانداروں کے لیے کیسا ہے؟ بہت سرد، بہت گرم، غیر معتدل، بہت موزوں اور معتدل۔ یعنی حرارت یعنی ٹمپریچر، تاپمان، بہت سرد مطلب ایک دم ٹھنڈا ہے، کول ہے، گرم مطلب ہاٹ ہے، غیر معتدل یعنی رہنے لائق نہیں ہے، بہت موزوں اور معتدل یعنی ایک دم بالکل رہنے لائق ہے۔ تو آپ کا یہاں پر بہت موزوں اور معتدل لکھتے ہیں نا کہ انسان صرف زمین پر ہی کیوں نہیں ہے، وہ چاند پر کیوں نہیں ہے، یا جو آپ کے سیارے ہیں مریخ پر کیوں نہیں ہے، زہرہ پر کیوں نہیں ہے، صرف انسان آپ دیکھتے ہیں نا کہ زمین پر ہی رہتا ہے نا، کیونکہ انسانوں کے لائق رہنے کے لائق صرف زمین ہی ہے، زمین کی ہی حرارت ہے۔ آگے ہے درج ذیل مصرع کو مکمل۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے ڈیش ڈیش کی طرح، عذابو، خوابو، کتابو اور پھر گلابو۔ کیا ہوگا صحیح جواب؟ گئے موسم میں جو کھلتے تھے، سوال نمبر 80۔ اچھا آپ لوگ کامنٹس کر کے نیچے بتاتے رہیں، جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، تو یہاں پہ پھر کھلتے پڑھیں گے۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح۔ حمد کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ حمد کے معنی ایک تو تعریف کے ہوتا ہے، لیکن کس کی تعریف؟ خدا کی تعریف، آپشن بی۔ رسول کی تعریف جس میں کی جائے اس کو ہم نعت کہتے ہیں، بزرگان دین کی تعریف کو ہم منقبت کہتے ہیں۔ آگے ہے سید محمد محسن کا افسانہ فرار ہے، کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ رومانی، تاریخی، جاسوسی اور پھر نفسیاتی۔ تو دیکھیے ان کا یہ جو افسانہ ہے وہ نفسیاتی ہے، سوال نمبر 82 میں نفسیاتی یعنی سائیکولوجی، منووگیانک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 83 میں، نگار اعظم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ فرار، بھابھی جان، کٹی ہوئی شاخ، آشیانہ۔ نگار عظیم کا کون سا افسانہ؟ تو دیکھیں یہاں پہ جو آپشنس جو دکھ رہے ہیں نا، میں چاروں کی بات کر لیتا ہوں۔ فرار آپ کا سید محمد محسن کا ہے، بھابھی جان آپ کے لیے کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا ہے، کٹی ہوئی شاخ یہ ڈاکٹر قمر جہاں۔ تو بس آشیانہ ایک بچ گیا نا، تو آشیانہ صحیح جواب ہے، نگار عظیم کا ہے۔ سر سید احمد کا انتقال کب ہوا؟ پیدائش تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1817 عیسوی کو ہوئی تھی، تو وفات آپ کا 1898 میں، کیا ہے 1898، آپشن اے۔ بھیم راؤ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ پتلی بائی، اجودھیا بائی، لکشمی بائی یا بھیم بائی؟ تو آپشن ڈی، سوال نمبر 85 میں آپشن ڈی پر جائیں گے، بھیم بائی نام تھا۔ ہندوستان میں گپت گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ 86 میں بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، سنہرا دور یا پھر تاریک دور؟ تو صحیح جواب ہے سوال نمبر 86 میں، گپت دور کو سنہرا دور یعنی گولڈن ایرا، گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے۔ 86، مرزا غالب سے پڑھیے، غالب کی وفات کب ہوئی؟ 1871، 73، 76 یا پھر 1869 میں؟ مرزا غالب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی وفات، اس دونوں یاد رکھیے، غالب سے پوچھا جانے کا چانس ہے۔ پیدائش 1797 عیسوی میں اور وفات 1869 میں۔ مولوی سید مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے کون تھے؟ استاد، شاگرد، بھائی، دوست؟ بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ تو آپ کا جو
صحیح جواب ہے مولوی سید مقبول احمد صمدانی مہدی افادی کے دوست تھے۔ 89 شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا؟ کرشن چندر، پریم چند، منٹو اور پھر بیدی۔ سوال نمبر 89، تو یہاں پر بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اوپر والا ایک سوال شاید آپ میں سے کوئی کامنٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جواب چھوٹ گیا ہے۔ ہاں دیکھتا ہوں، ایک منٹ، کتنا نمبر سوال تھا؟ ہاں، سوال نمبر 73 میں درج ذیل میں سے کون سی مثنوی مصحفی کی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے تو گلزار نسیم، مودی خانہ، زہر عشق اور پھر بہار عشق۔ تو یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں مصحفی کی جو مثنویہ تھی وہ پھر آپ کیا تھی؟ عشقیہ مثنوی۔ کیا ہے؟ عشقیہ مثنوی۔ چل یہ والا آپشن سی جو آپ ہے مودی خانہ، یہی صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم 89 تک ہو گیا تھا، 90 پر۔ افسانہ بھابھی جان کا مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ ہے آپ کے سامنے ایک، بھابھی جان اس کا مرکزی کردار، سمیہ بھابھی، رقیہ بھابھی، رضوانہ بھابھی اور پھر عرفانہ بھابھی۔ سوال نمبر 90 میں بتائیں کیا ہوگا درست جواب؟ افسانہ بھابھی جان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے جو مرکزی کردار ہے رقیہ بھابھی ہے، سہیل عظیم آبادی کا یہ افسانہ ہے۔ سوال نمبر 90۔ افسانہ نصیر اور خدیجہ کے مصنف راشد الخیری، سجاد ظہیر، منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم۔ نہیں، تو نصیر اور خدیجہ، کچھ لوگ کہنا ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ یہی ہے، کچھ لوگ پریم چند کا جو دنیا کا سب سے انمول رتن ہے اسے مانتے ہیں، اور کچھ تحقیق میں اسے راشد الخیری کی نصیر اور خدیجہ کو کہا جاتا ہے۔ دو الگ الگ رائے ہے، یہاں پر جو آپ کا صحیح جواب آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 92 ہے، قمر جہاں کی تصنیف حرف آگہی کس نوعیت کی ہے؟ تنقیدی، مذہبی، سوانح اور پھر نفسیاتی۔ سوال نمبر 92۔ قمر جہاں کی تصنیف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کا آ جاتا ہے چارہ گر، اجنبی چہرے، یا کیا ہے؟ چلیے ایک میں لکھتا ہوں، سوال نمبر 92 میں چارہ گر، اجنبی چہرے۔ آپ لوگ نیچے کامنٹ باکس میں بتاتے چلیے کہ کیا ہے درست جواب۔ یاد نگر، یہ سب کے سب ان کی تصنیف ہے، لیکن آپ کا اب جو صحیح جواب ہے یعنی حرف آگہی کس نوعیت کی ہے؟ قمر جہاں کی جو تصنیف حرف آگہی آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے، تنقیدی، مذہبی، نفسیاتی یا پھر سوانحی۔ تو دیکھیے تنقیدی جو کوئی ایک کتاب لکھی ہوا اور اس کے اوپر ہم اپنی رائے جو پیش کر رہے ہیں تو اس رائے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے تنقیدی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپشن اے والا صحیح جواب ہے، تنقیدی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تحقیق و تدوین کے کارنامے کے بارے میں بتایا۔ اکرم ڈرپوک ہے، اس جملہ میں ڈرپوک، اکرم ڈرپوک ہے، یعنی اکرم ایک چیز ہے، دوسری چیز یہاں پہ ڈرپوک، اکرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیسا ہے، تو اکرم تو موصوف ہے اور ڈرپوک ہونا، نیڈر ہونا، یہ سب کے سب صفت ہے، تو آپشن اے ہو جائے گا۔ لوہے کے چنا چبانا مطلب دشوار کام کرنا، آسان کام کرنا، آرام کرنا، بیکار رہنا، تو لوہے کے چنا چبانے کا مطلب ہے ایک دم مشکل سے مشکل کام کرنا۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے، یعنی آپ سے اس کی جنس پوچھی جا رہی ہے، آرام، اردو، آسمان اور پھر اسکول، تو کون سا لفظ مؤنث ہے؟ اگر آپ سے یہ پوچھا گیا تو آپ بالکل صحیح جواب کریں گے۔ مؤنث دیکھیے، آرام، میرا آرام، صبح کا آرام، اونچا آسمان، میری اردو یا میرا اردو، تو یہاں پر جو آپ جواب دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 95 میں، دیکھیے اردو جو ایک زبان ہے نا، اس زبان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث بولتے ہیں، یہ زبان آپ کے لیے اردو مؤنث ہے۔ آگے ہے، درج ذیل میں اس میں آلہ کی نشاندہی کی، اس میں آلہ کون سا ہے؟
आला किसे हम टूल को कहते हैं। तो ज़ैद कैंची नदी स्कूल, यानी वैसा इसम जिसे हम किसी काम को करने में उससे मदद लेते हैं। तो कैंची जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम किसी चीज़ को काटने में मदद लेते हैं। क्या किसी चीज़ को जब हमें काटना होता है तो हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 97 में हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं, इसमें बताएं क्या होगा आपका दुरुस्त जवाब। हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं। इस सॉरी आपका ऑप्शन ही नहीं दिखे। रोज़ स्कूल जाते हैं, जुमला मुकम्मल करें, हैं हो। देखिए ऑप्शन सी वाला जो है जाते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। सरकार की मुलाजमत किस शहर सिराज की मुलाजमत किस शहर में लगी। कोलकाता, हैदराबाद, पटना या फिर बेंगलुरु। तो आपके निसाब में से इस सवाल को पूछा गया है तो ऑप्शन डी वाला बेंगलुरु वाला सही जवाब है। उसकी मुलाजमत बेंगलुरु में लगी थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 99 में एकदम देख लीजिए लास्ट सवाल। अच्छा हाँ, ये सिराज की किताब से आपसे पूछा गया हुआ है और ये आपके अफसाना कौन से आशियाना में शामिल है। आपके निसाब में शामिल एक अफसाना आशियाना, उसी में है। अमेरिका के किस साबिक सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी। बुश, डोनाल्ड ट्रम्प, एल गोरे या बराक ओबामा। तो डी वाला जो है एल गोरे, ये सही जवाब हो जाएगा। रिया का ताल्लुक, चलिए आज का ये आखिरी सवाल है। रिया का ताल्लुक किस सिन्फ से है। रिया का मतलब होता है मक्कारी, दिखावा, झूठी, इस तरीके से करना। ड्रामा से है, मजमून से है, अफसाना से है, फिर नावल से है। चलिए मजमून से है। ये रिया किसका है, सर सैयद अहमद खान का है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU मतलब AMU यूनिवर्सिटी उन्हीं के नाम से, उन्होंने AMA कॉलेज, ये पहले एक मदरसतुल उलूम कायम किया था, वो AMA कॉलेज बना, फिर वही जाके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक, चलिए तो आप आज की इस वीडियो में 50 सवालात यहीं पर कंप्लीट हुए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी तैयार रहें। और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। और अगर कोई सवाल या डाउट्स वगैरह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।